JK News। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज़ में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ मोहम्मद रफीक मुगल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीरान पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कुरान बानवान तफसीर जिलानी का उर्दू तर्जुमा हजरत किबला शेखुल आलम नकीब इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलहाज पीर अलाउद्दीन सदीकी गजनवी नेरवी मुदज़िल्लाहु अलैह की शदीद ख्वाहिश पर किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का कहना है कि इंतखाबात के दौरान जो मंशूर दिया इस पर अमल भी किया। आने वाला बजट आज़ाद कश्मीर में खुशहाली और तब्दीली की नवीद लाएगा। पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें मैदान मारेंगी। नवाज शरीफ तनहा, सारी सियासी जमातें हमारे साथ हैं। वफाकी वजीर मियां मंजूर भुट्टो का मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि लोड शेडिंग के खिलाफ पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है। बिजली का बहरान पूरे मुल्क का मसला है। एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात और जलाओ गिराव से इज्तनाब किया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आबी जारहियत अपने उरूज पर। पाकिस्तानी दरियाओं पर भारत धड़ाधड़ नए डैम तामीर कर रहा है। मुल्क को बंजर बनाने के भारतीय मंसूबे पर पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार खामोश तमाशाई। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर को बिजली की बिला जवाज लोड शेडिंग से निजात न मिली तो अवाम किसी भी खुशगवार शाम को मंगला पावर हाउस बंद कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मसाइल की दलदल में फंस गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। खबरनामे में शामिल है JK न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। सिगरेट नोशी इंसानी सेहत और तबी उम्र के लिए इंतहाई खतरनाक है। सिगरेट नोशी की हौसला शिकनी के आलमी दिन के हवाले से खबरनामे में शामिल है JK न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में आइंदा आने वाला बजट आज़ाद कश्मीर में माशी खुशहाली और तब्दीली की नवीद लाएगा। इंतखाबात के दौरान जो पार्टी मंशूर दिया इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के विजन को आज़ाद कश्मीर में 100% अमली जामा पहनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की हदायत पर आज़ाद कश्मीर में बिला तखसीस मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ेरे प्रोग्रेस मंसूबाजात की तकमील के साथ साथ तमाम ज़ेरे इल्तवा मंसूबाजात को भी मुकम्मल करेंगे। चौधरी अब्दुल मजीद ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में गहरी दिलचस्पी ले रही है, जिस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से 10-15 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज लिया जा रहा है, जिस पर अमल दरामद से आज़ाद कश्मीर की मईशत को फलाही माशरे के ट्रैक पर चला देंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम को बिला तखसीस जिंदगी की तमाम जदीद सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के शाना बिशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में कुदरती वसाइल से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने की हिकमत अमली अपनाई है, जिस पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान में एनर्जी के बहरान को कम किया जा सकेगा और आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग का दौरानिया भी कम से कम हो सकेगा। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर मियां मंजूर अहमद भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले आइंदा इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी मौजूदा इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। मियां नवाज शरीफ तनहा और सारी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी के साथ हैं।
مظفر آباد سینٹرل بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے میاں منظور وٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادی جماعتوں کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اپنی مدت کے 4 سال مکمل کر لیے ہیں۔ یہ اتحاد قائم رہا تو کوئی طاقت اگلی مدت کے لیے ہمیں حکومت بنانے سے نہیں روک سکتی۔ اس موقع پر انہوں نے سینٹرل بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران سے حلف بھی لیا اور سینٹرل بار ایسوسی ایشن کے لیے 10 لاکھ روپے چیک دینے کے علاوہ وکلاء چیمبر کی تعمیر کا اعلان بھی کیا۔ تقریب میں چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر جسٹس غلام مصطفیٰ مغل اور سینئر وکلاء کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ میاں منظور وٹو کا ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ ہائیڈرو پاور کا شعبہ اللہ کے حوالے، جب پہاڑوں پر برف باری اور بارش برسے گی تو پانی آئے گا اور بجلی پیدا ہوگی، البتہ حکومت بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل کی کمی نہیں ہونے دے گی۔ میاں منظور وٹو نے کہا کہ ANP، MQM، کاف لیگ، پگاڑا لیگ اور فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، نواز شریف تنہا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپر پاور سمیت دنیا سے تعلقات چاہتے ہیں مگر ہماری ملکی سلامتی کی ضمانت دینا ہوگی۔ آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ بجلی کا بحران صرف آزاد کشمیر کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، جسے سلجھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، لیکن جلاؤ گھراؤ اور پرتشدد واقعات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چودھری محمد یاسین نے کہا کہ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، لیکن جلاؤ گھیراؤ اور پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتے۔ قومی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا رویہ درست نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد حکومت اس سنگین بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت اور وابڈہ حکام سے رابطے میں ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بجلی کا شارٹ فال مزید بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے بحران پیدا ہوا۔ چودھری محمد یاسین نے گزشتہ روز آزاد کشمیر کے مختلف مقامات بالخصوص کوٹلی میں ہونے والے پرتشدد احتجاج کے حوالے سے کہا کہ پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے مسائل و معاملات کے حل کے لیے تشدد، جلاؤ گھیراؤ اور قومی و سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا راستہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کوٹلی میں پرتشدد احتجاج قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور برقیات کے ریکارڈ کو نظر آتش کیا، یہ رویے درست نہیں ہیں۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا کر لوگ خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے شیڈو منسٹر و ممبر اسمبلی بیرسٹر افتخار گیلانی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ بلا جواز ہے۔ وفاقی حکومت کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر لوڈ شیڈنگ کے معاملہ پر حکومتی بے حسی کا یہی عالم رہا تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق آزاد کشمیر کے بپھرے عوام کسی خوشگوار شام منگلہ پاور ہاؤس کا سوئچ آف کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے شیڈو منسٹر اور ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی بیرسٹر افتخار گیلانی نے JK نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کو منگلہ پاور ہاؤس کی بجلی فراہم کی جائے۔ وابڈہ حکام آزاد کشمیر میں بلا جواز لوڈ شیڈنگ کر کے اہل کشمیر کو پاکستان سے متنفر کر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی ایجنڈا پس پردہ کار فرما ہے۔ بیرسٹر افتخار گیلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حکمران کالا باغ ڈیم سمیت دیگر منصوبے بنا کر انرجی کرائسس سے نجات حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عوام حکمرانوں کی نااہلی کے باعث مسلسل بجلی کی بندش کا عذاب جھیلتے رہے تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق کشمیری عوام سڑکوں پر آ کر کسی خوشگوار شام منگلہ پاور ہاؤس کا سوئچ آف کر دیں گے، اور اس عمل کی ذمہ داری آزاد کشمیر کے نااہل حکمرانوں اور وابڈہ کے عاقبت نااندیش حکام پر عائد ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ڈڈیال چودھری خالد محمود بلوٹ نے کہا ہے کہ تارکین وطن کشمیریوں نے تحریک آزادی کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کیا اور دنیا کو باور کرایا کہ جنوبی ایشیا کے اس اہم مسئلے کو حل کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کشمیری کمیونٹی برطانیہ میں بلا تنخواہ پاکستان کے سفیر ہیں۔
برطانیہ کے دورہ پر آئے ہوئے میرپور کی سیاسی و سماجی شخصیت چودھری محمد اشرف رچیال اور چودھری مہربان مالک آف ساملہ گڑھا کے اعزاز میں چودھری محمد رمضان رچیال کی طرف سے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سابق لارڈ میئر راجہ غضنفر خالق اور نو منتخب کونسلر حاجی خادم حسین اور چودھری نظر حسین نے بھی خصوصی شرکت کی۔ چودھری خالد محمود بھلوٹ نے کہا کہ برطانیہ میں آباد پاکستانی و کشمیری کمیونٹی نے نہ صرف تحریک آزادی کشمیر کو دنیا بھر کے ایوانوں میں روشناس کرایا بلکہ اپنی انتھک محنت سے برطانیہ میں سیاست اور بزنس میں بھی اپنا ایک مقام حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ تارکین وطن کشمیریوں نے دن رات محنت کر کے زر مبادلہ کی شکل میں پاکستان اور آزاد کشمیر کی معیشت کو بھی مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کم عرصہ میں ترقیاتی منصوبوں پر صرف اعلانات ہی نہیں بلکہ کام شروع کروا کر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو پاکستانی اور کشمیری قوم کی امنگوں کی ترجمان اور حقیقی معنوں میں عوامی اور مضبوط پارٹی ہے۔ سابق لارڈ میئر راجہ غضنفر خالق، کونسلر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری محمد صابر پوٹھی اور چودھری ظفر اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تارکین وطن پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی جیسے اپنے وطن کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ برطانیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی دن رات محنت کریں، کیونکہ ہماری آنے والی نسلیں اب اسی ملک میں آباد ہیں اور آئندہ بھی اسی ملک میں آباد ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی اولادوں کو مزید تعلیم کے شعبے میں محنت کے ساتھ آگے لے کر آئیں۔ چودھری محمد مہربان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ترقی اور خوشحالی تارکین وطن بھائیوں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج پاکستان یا دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ سب تارکین وطن پاکستانیوں اور کشمیریوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بجلی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ کوٹلی میں تاجروں اور شہریوں کا دوسرے روز بھی احتجاج، شہر مکمل بند، کاروبار زندگی بری طرح متاثر۔ ضلعی انتظامیہ نے حالات کے پیش نظر سب ڈویژن کوٹلی کے تمام سرکاری و غیر سرکاری ادارے آج بند کر دیے۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع سے پولیس کی نفری کوٹلی پہنچ گئی۔ بجلی کی طویل ترین اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ کوٹلی میں انجمن تاجران اور متحدہ ایکشن کمیٹی کی کال پر طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج دوسرے روز بھی تاجروں نے مکمل شٹر ڈاؤن کیا اور شہریوں نے شہید چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حالات کشیدہ ہونے پر آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع سے پولیس نفری کوٹلی پہنچ گئی ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے سب ڈویژن کوٹلی کے تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے آج بند کر دیے ہیں۔ گزشتہ روز لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کے دوران توڑ پھوڑ اور گھیراؤ جلاؤ کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے تھے، جس کے باعث آج پولیس کی بھاری نفری شہر کے مختلف علاقوں میں تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ پولیس اہلکار شہر بھر میں گشت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہریوں کی بڑی تعداد نے شہید چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہمارے نمائندے جبار علی شوکت کے مطابق احتجاجی مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور انجمن تاجران نے احتجاج کے بعد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر لوڈ شیڈنگ بند نہ کی گئی تو احتجاج کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ تاجر اور شہری پرامن احتجاج کریں گے اور روزانہ شہید چوک میں 2 گھنٹوں کے لیے دھرنا بھی دیا جائے گا۔ انجمن تاجران اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ انجمن تاجران پرامن احتجاج کرے گی تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو۔ میرپور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈاکٹرز اور سٹاف کی کمی، ادویات، ایکس رے مشین سمیت دیگر آلات عرصہ دراز سے خراب۔ ہسپتال کے فنڈز میں اضافہ کے بجائے آئندہ بجٹ میں 30% کٹوتی کی تجویز بھی زیر غور۔ ہسپتال کی حالت زار کے بارے میں بتا رہے ہیں میرپور سے دانش قیوم چودھری اپنی اس رپورٹ میں۔ میرپور کو تارکین وطن کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ حکومتی بے حسی کے باعث اس شہر میں قائم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میرپور کو ڈویژن کا درجہ حاصل ہونے کے باعث بھمبر اور کوٹلی کے ایمرجنسی مریض بھی اسی ہسپتال میں ریفر کیے جاتے ہیں۔ 15 لاکھ کی آبادی اس ہسپتال سے مستفید ہو رہی ہے، جبکہ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے غریب مریضوں کے علاج معالجہ کے لیے آئندہ بجٹ میں اضافہ کی بجائے 30% کٹوتی کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ حکومت اور محکمہ صحت عامہ
आजाद कश्मीर की अदम दिलचस्पी के बायस 50 साल पुरानी इमारत खस्ता हाली के बायस किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है, जबकि एक्सरे मशीन समेत दीगर आलात भी नाकाबिले इस्तेमाल हैं और अस्पताल की बैरूनी दीवार भी गुज़िश्ता 5 सालों से मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों में तशवीश पाई जाती है। अस्पताल के MS का कहना है कि हुकूमत की तरफ से अस्पताल को मिलने वाला बजट इंतहाई कम है, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर मसाइल का गढ़ बन चुका है। ये हॉस्पिटल जब से बना है, आज से 50-60 साल पुराना इसमें एक्यूपमेंट इंस्टॉल है और वो एक्यूपमेंट जो है वो इस वक्त आउटडेटेड हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा वक्त की एक आम ज़रूरत है कि इस हॉस्पिटल का तमाम एक्यूपमेंट जो है वो बिल्कुल मॉडर्न और जो लेटेस्ट एक्यूपमेंट है उससे रिप्लेस कर दिया जाए और इसके तमाम बेड्स जो हैं जो उस वक्त जो डाले गए थे और उसको जो है हम जो है ना वेल्डिंग करवा के उसको गुजारा कर रहे हैं, इसके तमाम बेड्स और रिप्लेस कर दिए जाएँ और ये हॉस्पिटल जो है उसके बाद जो है ना इसकी ज़ाहिर है जब अब आप इसकी सर्विसेज को बेहतर करेंगे तो ये अपनी सहूलतें भी उसी लिहाज से बेहतर लोगों को मुहैया करने की पोजीशन में होगा। क्योंकि हॉस्पिटल जो है इसके पास डेवलपमेंट का अपना कोई बजट नहीं है, लिहाजा हॉस्पिटल जो है उसकी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो चारदीवारी को तमीर कर सके। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले जिला मीरपुर के इस अस्पताल पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। कहते हैं कि सिगरेट पीने वाले का सिगरेट नहीं बल्कि इसका जिगर जल रहा होता है। सिगरेट नोशी इंसानी सेहत के लिए मुज़र और इंसान की तबी तौर पर तवील उम्र के लिए ख़तरनाक अमल है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सिगरेट कैंसर और जिगर की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। सिगरेट नोशी के आलमी दिन के मौका पर देखते हैं JK न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली शाह की ये रिपोर्ट। इस शख्स के हाथ में पकड़ा सिगरेट इसके जिगर और जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को जला रहा है। फिजा में यह बिखरता धुआं और कश लगाने के बाद मुंह से निकलते ये धुएं के मरगोले 5 से 6 फुट के इंसानी बदन के फिजा में जलने की मंजर कशी कर रहे हैं। सिगरेट नोशी एक फर्द वाहिद को सेहत के हवाले से शदीद नुकसान से दोचार करने के साथ साथ फिजा में आलूदगी और मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस है। कम उम्र बच्चों के लिए सिगरेट जहर कातिल है। सिगरेट नोशी बच्चों में हिलाकी तबाकारी और बेरा रवि का मौजब बनकर इस बच्चे के खानदान के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बनती है। सिगरेट पीना दीगर मंशियात के इस्तेमाल की इब्तिदा है। सिगरेट नोशी की आदत फजूल खर्ची की दलील है, जबकि फजूल खर्च को शैतान का दोस्त तस्वर किया जाता है। गम गलत करने का बहाना बनाकर सिगरेट नोशी का स्टाइल अपनाने वाले दर हकीकत मजबूत असाब और मजबूत कुव्वत इरादी से महरूम होकर अंदर से कमजोर हो जाते हैं। ऐसा अमल अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। हुकूमत को चाहिए कि सिगरेट नोशी की रोकथाम के लिए मजबूत बुनियादों पर पॉलिसी इख्तियार करने के साथ साथ अवाम में शऊर बेदार करने के लिए आगाही प्रोग्राम मुरतब करे। कैमरामैन कैसरनाज के साथ मोहम्मद अली शाह, JK न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आलम रूहानियत और इल्म अदब की अजीम बुलंद पाया शख्सियत हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कुरान बानवान तफसीर जिलानी का उर्दू तर्जुमा हज़रत किबला शेखुल आलम नकीब इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलहाज पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी गज़नवी नेरवी मुद्दज़िल्लाहु आलैह की शदीद ख्वाहिश पर शाया किया गया। तफसीर जिलानी की उर्दू तर्जुमा की तकरीब रोनुमाई बरतानिया के शहर बर्मिंघम में मुनक्कद हुई, जिसमें हज़रत पीर साहबजादा नूरुल आरिफीन सिद्दीकी समेत जय्यद उलमाए इकराम, सूफियाए इज़ाम और दीनी मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली नुमायाँ शख्सियात ने बरतानिया भर से शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं बर्मिंघम से JK न्यूज़ के एंकर पर्सन साजिद यूसुफ। हजरत पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कुरान बाउनवान तफसीर जिलानी की बरतानिया के शहर बर्मिंघम में तकरीब रुनुमाई का इनकाद किया गया। बरतानिया के दूर दराज शहरों से बड़ी तादाद में उलमाए कराम, सूफियाए अज़ाम और मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। JK न्यूज़ के एंकर पर्सन साजिद यूसुफ से बातचीत के दौरान दीनी मकातब फ़िक्र के उलमा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जो मकतबा है मिसबाहुल कुरान पाकिस्तान है, उसके ज़ेर एहतमाम इसको पूरी अक़ीदत और पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ इसको तैयार किया है। आज वो क़ारीन के सामने है, तो आज इस तकरीब के अंदर उसकी रूनुमाई हो रही है। बर्मिंघम और उसके मुज़ाफ़ात से तकरीबन 100 के करीब उलमाए किराम इस तकरीब के अंदर मौजूद हैं, जो इस किताब पे अपनी आरा का इजहार करेंगे।
اور حضور سیدنا غوث اعظم کی اس جو علمی اور فکری اور جو اجتہادی کاوش ہے اس کے متعلق وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کس قدر عظیم کام تھا جو حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی زندگی کے اندر سر انجام دیا. آپ کی بہت سی اور بھی کتابیں ہیں لیکن ان کتابوں میں یہ کتاب آج تک نایاب تھی. خاص طور پر تفسیر الجیلانی کے موضوع سے آپ نے اس کو مرتب کر کے جس کے در احسان فرمایا ہے، اور میں سمجھوں کہ مسلمانوں پر یہ ایک عظیم خوبصورت قسم کا احسان ہے. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علمی کارنامے کو جو کہ مفقود ہو چکا تھا اس کو دوبارہ منصۂ شہود پر لا کر دنیا علم و عرفان کو یہ پیغام دیا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صرف اجتماعات کرنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے علمی اور فقہی اور فکری کارناموں کو دنیا کے سامنے لایا جائے. کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی بہت ہی بہترین اردو میں ترجمانی کی ہے. ہر مسلمان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی اور اس کو برکت کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے بھی اس کو ضرور خریدیں اور اپنے دوستوں کو اس کا تحفہ پیش کریں. مفتی صاحب نے بہت بڑا علمی کارنامہ سر انجام دیا ہے اور علمی حلقوں میں خصوصی طور پر یہ بہت بڑی کاوش ہے اور یہ آپ کا احسان ہے جو کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گا. یہ جو تفسیر تھی حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو پہلے ایک مخطوطے کی صورت میں تقریباً 900 سال جو ہے وہ ایک لائبریری میں پڑی رہی، تو کچھ دوستوں کی کوشش سے وہ وہاں سے باہر نکال کے اس کا عربی میں اس کی پرنٹنگ کر دی گئی. تو وہ جب ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے قبلہ مفتی عبد الرسول منصور صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ حضور آپ اس کا اردو ترجمہ کریں. انہوں نے جب اردو ترجمہ مکمل کیا، ابھی کر رہے ہیں، مکمل ہوا نہیں، صرف 11 پارے جو ہے اس کی 2 جلدیں جب مکمل ہوئیں تو پھر ہم نے اس کو پرنٹ کرایا اور اس کو پھر UK میں لے کے آئے. آج اس کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو درجہ قبول فرمائیں. ڈپٹی کمشنر ضلع بھمبر خواجہ محمد نعیم نے پرائس کنٹرول، ٹریفک چیکنگ، فوجداری مقدمات کے ڈسپوزل اور دیگر اہم معاملات پر سخت ایکشن لینے کا حکم دے دیا. پولیس مجسٹریٹس کی ماہانہ میٹنگ سے خصوصی صدارتی خطاب. بھمبر سے JK نیوز کے نمائندے سید مرتضیٰ گیلانی کے مطابق گزشتہ روز اپنے دفتر میں پولیس مجسٹریٹس کی سالانہ میٹنگ سے اپنے صدارتی خطاب میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ خواجہ محمد نعیم نے کہا کہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ صاحبان مصنوعی مہنگائی سے نمٹنے کے لیے خود بازاروں میں چیکنگ کریں گے اور SHO صاحبان ان کے ساتھ ہوں گے. گراں فروشوں اور ناقص مال فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. مجسٹریٹ نہ ہو تو SHO خود ہی چیکنگ کر سکتا ہے. غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. سبزی، فروٹ، چکن، گوشت وغیرہ کی روزانہ کی بنیاد پر ریٹ لسٹ صبح 9 بجے پیش کی جائے گی اور 11 بجے کے قریب چیکنگ پڑتال شروع کر دی جائے گی. بجلی کے کنیکشن ریکوری مہم کے دوران بلا تفریق کاٹے جائیں. ریکوری کے دوران جس صارف کے میٹر اتار لیے جائیں گے وصولی کے بعد لگائے جائیں گے. اجلاس میں SP کامران علی، اسسٹنٹ کمشنرز راجہ فاروق اکرم بھمبر، چودھری مظہر اقبال سمہانی، چودھری احسان اللہ ایکسین برقیات، تحصیلداران چودھری غلام سرور، چودھری سہیل شبیر، آفیسر مال حق نواز، DSP مرزا شوکت، DSP ظہور کیانی سمیت صحافیوں اور آفیسران نے کثیر تعداد میں شرکت کی. آل پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن چودھری اکرم گجر نے کہا ہے کہ سابق صدر پاکستان پرویز مشرف پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کی واحد امید ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ عوام کی ازمودہ کرپٹ جماعتیں ہیں. آل پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن چودھری اکرم گجر نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف پاکستانی عوام کی واحد امید ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ 3 دفعہ فیل ہو چکی ہے اور پیپلز پارٹی کرپٹ ترین حکومت ہے. انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کے 9 سالہ دور حکومت میں جتنی ترقی ہوئی اتنی پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. کوئی شخص پرویز مشرف پر 1 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں کسی بھی اپنے رشتہ دار کو کسی عہدے پر نہیں لگایا اور پچھلے 4 برسوں سے حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کرپشن ڈھونڈ رہی ہے مگر 1 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی. انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو صرف وہ بندہ بچا سکتا ہے جو تجربہ کار ہو اور جو کرپٹ نہ ہو اور جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہو اور وہ صرف اور صرف جنرل پرویز مشرف ہیں.
پاکستان کے خلاف بھارتی آبی جارحیت جاری ہے۔ بھارت اقوام متحدہ سے اپنے غیر قانونی واٹر پروجیکٹس کو قانونی شکل دلوا رہا ہے۔ امریکہ کی ہلہ شیری سے بھارت 160 آبی منصوبوں پر کام تقریباً مکمل کر چکا ہے۔ مزید 7 عدد ڈیمز پاکستانی دریاؤں پر بنائے گئے تو پاکستان غیر زرعی اور بنجر بن کر رہ جائے گا۔ بھارتی آبی جارحیت سے متعلق دیکھتے ہیں جے کے نیوز کے نمائندے محمد فرید الہادم کی یہ خصوصی رپورٹ۔ پاکستان میں ہر سال سیلاب سے آبادیاں تباہ اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، لیکن اس ملک کے حکمرانوں نے ڈیم بنا کر پانی ذخیرہ کرنے، بجلی پیدا کرنے، زرعی نظام میں نہروں کے ذریعے توسیع کرنے، سیلابی تباہی سے اپنے عوام کو بچانے، ملکی پیداوار توانائی کے ذرائع میں اضافے کے انتہائی اہم اور بنیادی نوعیت کے تعمیری منصوبے نہیں بنائے۔ مارشلائی ادوار حکومت ہوں یا نیم جمہوری، تمام حکومتوں کا کالا باغ ڈیم نہ بنا سکنا پاکستانی سیاسی و ریاستی قیادت کی انتہائی نااہلی اور مجرمانہ غفلت ہے۔ اس غفلت سے فائدہ اٹھا کر بھارت نے پاکستان کی طرف بہنے والے پانیوں کو روک کر پاکستان کو آبی ذخیرہ اندوزی سے تباہ کرنے کی پالیسی اپنا لی ہے۔ اگر بھارت سرکار ذات جموں کشمیر میں بہنے والے تاریخی دریائے نیلم، سابق کشن گنگا پر کشن گنگا ڈیم سمیت دیگر مجوزہ 7 عدد ڈیمز اور مزید 160 آبی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور اقوام متحدہ سے امریکی آشیرواد سے قانونی حیثیت دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کی نہ صرف زراعت تباہ ہو جائے گی بلکہ کالا باغ سمیت پاکستان شاید کوئی بھی ڈیم بنانے کا اہل نہیں رہے گا۔ پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف امن کی آشا اور پاکستان کے لیے بھارت کی بطور ریاست پسندیدگی، پاکستانی تحفظات، خدشات اور پاکستان کش اقدامات سے گریز کی پالیسی سے مشروط کرنا ہوگی، ورنہ بھارت کی بطور پسندیدہ ریاست اور امن کی آشا کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمسایہ قوموں کا حقہ پانی بند کر کے امن اور پسندیدگی کے خواب سراب ہیں۔ محمد فرید الہادم، جے کے نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔ جے کے نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ اس کے ساتھ ہی محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ JK News।